اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ صاد شروع کرتے ہیں۔ صاد والقرآن ذی ذکر بل الذین کفروا فی عزۃ و شقاق۔ قسم اللہ نے کھائی ہے اس آیت مبارکہ میں قرآن پاک کی۔ بل الذین کفروا کے بلکہ جو کافر ہیں وہ تو اس میں مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، اس کی قرآن کی مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جو قرآن ایسی حکمت کی باتیں ہمیں بتاتا ہے جن سے انسانوں کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی۔ قرآن تو بے شک مرتبہ والا ہے اور شک سے پاک ہے، اس لیے کہ یہ نصیحت اور اس سے عبرت حاصل کریں، اور البتہ جو کافر ہیں ان کو اس لیے ان سے فائدہ نہیں پہنچ رہا کہ ان کے دماغوں میں غرور بھرا ہوا ہے اور دلوں میں مخالفت ہے، اور عزت کے مقابلے میں وہ مخالفت ایسے کرتے ہیں کہ عزت کے مقابلے میں وہ اڑے ہوئے ہیں، حق کے مقابلے میں اڑے ہوئے ہیں۔ انہیں کیا عزت پہنچ سکتی ہے اگر وہ حق کے مقابلے میں اکڑے رہیں تو۔ جو ان سے زیادہ قوت والے تھے، اللہ فرما رہا ہے کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا حین مناص۔ کتنی بستیوں کو تو میں نے تباہ و برباد کر دیا ان سے پہلے، مکہ والوں سے پہلے میں نے کتنی ہی بستیوں کو تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا۔ تو عذاب آنے پر انہوں نے مدد کو پکارا، جب عذاب آ گیا تو پھر وہ مدد کو اللہ سے دعائیں کرنے لگے مدد کے لیے، جبکہ وہ خلاصی کا وقت نہ تھا۔ جب عذاب آ گیا پھر تو خلاصی نہیں ہو سکتی نا۔ نہ وہ کہیں بھاگ سکتے تھے اس وقت، یعنی انہوں نے عذاب کو دیکھ کر مدد کے لیے پکارا اور توبہ پر آمادگی ظاہر کی، لیکن وہ وقت قبول توبہ کا نہ تھا، نہ فرار کا تھا، اس لیے نہ ان کا ایمان نافع ہوا اور نہ وہ بھاگ کر عذاب سے بچ سکے۔ وَأَعْجَبُوا أَنْ جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سِحْرٌ كَذَّابٌ۔ اور انہیں عجیب لگا، کنہیں عجیب لگا؟ کافروں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ڈرانے والا کیوں آیا۔ کسی کو اللہ فرشتے کو بھیج دیتا یا کسی اور کو بھیج دیتا تو ہمارے اندر سے کیوں آ گیا ہے ڈرانے والا ہمیں، حالانکہ وہ ان کے ساتھ پوری زندگی رہے تھے اور واقف تھے ان کے عادات کے، اور انہیں پتہ تھا کہ یہ صادق اور امین ہے، پھر بھی اب وہ اڑ گئے۔ آجا آلہۃ الہ واحد ان ھذا لشیء عجاب۔ تو انہوں نے کیا کہا کافروں نے؟ اس نے ہمارے سارے معبودوں کو ایک ہی کر دیا۔ وہ جو پیغمبر ہے وہ کہتا ہے کہ ایک ہی معبود ہے، اسی کی عبادت کرو،
تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے سارے ہمارے معبودوں کو ایک کر دیا۔ یہ تو عجیب بات اس نے کر دی۔ مطلب وہ ماننے کو تیار نہیں تھے، اپنے گمراہی پر اڑے ہوئے تھے۔ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ۔ یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ یہاں اللہ تعالیٰ ان کی حرکتوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جب یہ سارے سردار اکٹھے ہوئے نا تو انہوں نے کہا چلے چلتے ہیں، ہم اس کی بات نہیں مانتے کہ تم صبر کرو اپنے معبودوں پر، معبودوں کی پرستش کرتے رہو اور صبر سے کام لو۔ ان میں سے جو بڑے سردار تھے نا، انہوں نے کہا کہ اپنے معبودوں کے بارے میں صبر سے بیٹھے رہو اور انہیں کی پوجا کرتے رہو۔ ان ھذا لشیء یراد، بے شک یہ چیز جو یہ خاص ارادے سے پیش کی جا رہی ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرۃ ان ھذا الا اختلاق۔ ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں تھا ایسا کسی دوسرے مذہب میں، ہم نے نہیں سنا تھا کہ ایک معبود کی بنا دیا جیسا معبودوں کو ملا کر۔ ہم نے کسی دوسرے مذہب میں ایسی بات نہیں سنی تھی، ان ھذا الا اختلاق۔ تو بے شک ہم یہ خاص چیز ہے جو ارادے سے انہوں نے پیش کی ہے۔ بلکہ وہ تو یہ تو بڑی گھڑی ہوئی بات ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ کافر کہہ رہے ہیں کہ یہ تو گھڑی ہوئی بات لگ رہی ہے، جھوٹی بات لگ رہی ہے، نعوذ باللہ۔ انزل الیہ ذکر من بیننا، کیا اسی پر نازل ہونا تھا قرآن؟ ہم سب کے بیچ میں سے کیا اسی پر قرآن نازل ہونا تھا؟ اب یہ بات بنا لی۔ بل ہم فی شک من ذکری، بلکہ وہ شک میں ہیں۔ کس کے شک میں ہیں؟ میری نصیحت کے۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے نا میرے قرآن کو یا میری نصیحت کے بارے میں شک کر رہے ہیں۔ بل لما یذوقوا عذاب، بلکہ انہوں نے ابھی تو میرے عذاب کا مزہ چکھا ہی نہیں۔ ام عندہم، کیا ان کے پاس ہیں خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا ان کے پاس ہیں خزانے رب کا، تیری رحمت کے، عزیز الوہاب، زبردست عطا کرنے والے، یعنی ان کے پاس خزانے ہیں سب جو کہ تیرے رب کے پاس ہیں، زبردست سننے والے، عطا کرنے والے۔ وہاب ہوتا ہے عطا کرنے والا۔ اللہ جو نہایت غالب اور عطا کرنے والا ہے، کیا اس کے خزانے
ان کے پاس ہے، کافروں کے پاس ہے؟ نہیں۔ اگر ایسا ہے، اگر وہ ایسا سوچتے ہیں، ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، کیا ان کے پاس بادشاہی ہے آسمان و زمین کی، اور آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ بھی ہے سب کی بادشاہی اسی کے پاس ہے، انہی کے پاس ہے۔ فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، پر اسے چاہیے کہ چڑھ جائیں، اگر بادشاہی ہے ان کے پاس تو انہیں چاہیے کہ رسیاں لٹکا کے نا، رسیاں ڈال کے، رسیوں کے ذریعے سے وہ آسمان پر چڑھ جائیں۔ جندم ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، جند لشکر، یہ لشکر ہے، ما ہنالک جو یہاں، یہ لشکر ہے جو یہاں محزومن ہوتا ہے شکست خوردہ، جو یہاں شکست کھا چکا ہے، من الاحزاب لشکروں میں سے۔ یہ تو ایک لشکروں میں سے ایک لشکر ہے جو یہاں شکست کھا چکا ہے۔ یہ کفار مکہ کے متعلق کہا جا رہا ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد، جھٹلایا تھا، انکار کیا تھا ان سے پہلے، کس نے؟ نوح علیہ السلام کی قوم نے، عاد اور فرعون کی قوم نے، فرعون جو کہ میخوں والا تھا، اس کو میخوں والا کہا جاتا تھا، کیوں؟ کہ اس کے پاس بہت سارے وہ تھے، کیا ہوتے ہیں، خیمے میخوں سے لگا کے وہ جہاں چاہتا تھا وہاں جا کے لوگوں سے کام کرواتا تھا اور لوگوں پر ظلم کرتا تھا، تو اس وجہ سے وہ میخوں والا مشہور ہو گیا تھا، میخوں سے وہ لوگوں کو عذاب بھی دیتا تھا۔ تو یہاں پھر اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کر رہا ہے کہ انہوں نے نوح علیہ السلام، عاد اور فرعون اور میخوں والوں نے بھی جھٹلایا تھا، وَثَمُودَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُولَٰئِكَ الْأَحْزَابُ، تو پھر اس کے علاوہ سمود والوں نے، یعنی قوم سمود نے، قوم لوط نے اور اصحاب ایکا نے بھی جھٹلایا تھا۔ اولئک کالاحزاب، اور یہ جو تھے نا، یہ عذاب ہوتا ہے لشکر، یہ بہت بڑے لشکر تھے، طاقتور لشکر تھے۔ یہ ان کو اللہ نے بہت نوازا تھا اور طاقتور لشکر ان کے تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال دی ہے کہ دیکھو انہوں نے بھی جھٹلایا تھا تو ان کا انجام کیا ہوا تھا۔ تمہارے سامنے جو بھی ہوا تھا، تم ان کی بستیوں کے اوپر سے دن رات گزرتے ہو، آتے جاتے ہو، کہ پھر بھی نصیحت نہیں پکڑتے۔ ان کل بے شک سب کے سب نے، الا کذب الرسول، یہ جو سب کا سب ذکر کیا گیا ہے نا، انہوں نے سب نے رسولوں کو جھٹلایا تھا، فحق عقاب،
تو پھر ان پر میرا عذاب ثابت ہو گیا۔ وَمَا يُنذَرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقٍ، اور وَمَا يَنظُرُ، اور نہیں، اور وہ ینظر یعنی کہ وہ منتظر ہیں، عاجلنا کتنا، یہ تو بس ایک ہولناک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں۔ وَمَا يُنذِرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، تو ایک ہولناک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں۔ مَا لَهَا مِن فَوَاقٍ، جس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا، بس سور پھونکا جائے گا اور اسی وقت عذاب آ جائے گا۔ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا، اور انہوں نے کیا کہا کہ اے ہمارے رب کتنا، کہ ہمیں جلدی دے دے یوم حساب میں سے ہمارا حصہ۔ وَقَالُوا رَبَّنَا، اے ہمارے رب، اور انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب عَجِّل لَّنَا، ہمیں جلدی سے دے دے کتنا ہمارا حصہ، قبل یوم الحساب، یوم حساب سے پہلے پہلے۔ مطلب عذاب کے لیے وہ جلدی کر رہے ہیں، جلدی مانگ رہے ہیں حساب، ابھی بھی وہ اس شک میں ہی ہے، حالانکہ قیامت آ گئی۔ اے نبی اصبر علی ما یقولون، یہاں اللہ فرما رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صبر کیجئے، جو یہ کہتے ہیں نا اس کو نظر انداز کیجئے اور صبر کیجئے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاؤُدَ ذَا الْأَيْدِ، اور ذکر کرو ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کا، جو کہ ذا الْأَيْدِ، جو کہ صاحب قوت تھے، عید ہوتا ہے قوت۔ انہو اواب، اور بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے۔ یہ داؤد علیہ السلام کے متعلق فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، بے شک ہم نے پہاڑوں کو ان کے لیے مسخر کر دیا، اور وہ اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے صبح شام اللہ کے نام کی۔ پہاڑ کو ان کے تابع کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ ان کے ساتھ، حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ جب وہ تسبیح کرتے تھے اللہ کی شان میں اور اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے، تو پہاڑ بھی ساتھ ساتھ ان کے اللہ کے نام کی تسبیح کرتے تھے اور اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے۔ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَاتً كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ، اور پرندے ہر وقت جمع رہتے تھے۔ ان کے پاس ہر وقت پرندے بھی جمع رہتے تھے۔ کل اللہ اواب، اور وہ سب کے سب رجوع کرنے والے تھے اللہ کی طرف۔ وَشَدَّدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کی بادشاہی مضبوط کر دی، مستحکم کر دی۔ آتَيْنَاهُ، اور ان کو عطا کیا حکمت، حکمت عطا کی، فضل الخطاب، اور ان کو صلاحیت دی اچھا فیصلہ کرنے کی، فیصلہ کن بات کی ان کو صلاحیت دی۔ وَهَلْ آتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، کیا آپ کے پاس جھگڑنے والوں کی خبر آئی جب وہ دیوار پھاند کر کمرے میں آئے؟ وہ کوئی دو جھگڑنے والے تھے، جھگڑ رہے تھے دو بھائی آپس میں، پھر وہ
بجائے سیدھے راستے کے نا الٹے راستے سے دیوار پھلان کے آئے۔ اذ داخلوا علی داؤد ففزع منہم، اور جب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے تو داؤد علیہ السلام ڈر گئے، خوف زدہ ہو گیا ان سے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کون آ گیا دیوار پھلان کے، کیوں آ گئے ہیں؟ قالوا لا تخف، انہوں نے کہا، ان آدمیوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں، خصمان بغى بعضنا علی بعض، کہ ہم دو جھگڑنے والے ہیں، ہم میں دونوں میں جھگڑا ہو گیا ہے۔ بغى بعضنا علی بعض، تو زیادتی کی ہے ہم نے ایک دوسرے پر زیادتی کی ہے۔ فَأَحْكُمْ، بس آپ فیصلہ کر دیجئے، بیننا بالحق کے، ہمارے درمیان حق کے ساتھ، یعنی فیصلہ کر دیجئے ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ۔ وَلَا تُشْتِتْ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ، اور ہدنا ہمارے راستے میں إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ، اور ہمیں چلا دے تو ولا تشتت، اور بے انصافی نہ کیجیے گا۔ ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ حق کے ساتھ ہمارا فیصلہ کر دے ہمارے مسئلے کا، اور ہمارے اوپر زیادتی مت کیجیے گا، اور بے انصافی نہ کریں، بے انصافی نہ کیجیے گا۔ واہدنا، اور ہمیں چلا دے الی سواء الصراط، سیدھے راستے پر۔ ان ھذا اخی لہ 99 نہجۃ و، تو ایک نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس جو دمبیاں ہیں وہ 99 ہیں، 99 ہیں، اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے۔ ان ھذا اخی لہ 99 نہجۃ و، اس کے پاس کتنی ہیں؟ 99 ہیں، ولیجا، اور میرے پاس نہجۃ واحدۃ، نہجۃ واحدۃ، تو میرے پاس صرف ایک ہی دمبی ہے۔ تو اب وہ کیا زیادتی کر رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے فقالا، وہ مجھے کہہ رہا ہے اکفلنیھا، کہ مجھے دے دو اپنی دمبی۔ وَأَذَّنِي فِي الْخِطَابِ، اور مجھ سے بات چیت میں بھی وہ کیا کرتا؟ اچھی طرح میرے سے بات چیت نہیں کرتا، مطلب کبھی بھی اچھے موڈ میں مجھ سے بات نہیں کرتا، ہمیشہ میرے ساتھ لڑتا جھگڑتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَجَاتِكَ إِلَىٰ نِحَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّهُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ۔ پھر کیا ہوا؟ تو انہوں نے اپنا مسئلہ بیان کیا کہ میرے بھائی کے پاس تو 99 دمبیاں ہیں، میرے پاس ایک ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ مجھے دے دے، اور مجھ سے بات چیت بھی وہ اچھے طریقے سے نہیں کرتا، ہمیشہ لڑتا جھگڑتا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص نے لقد ظلمک، تجھ پر ظلم کیا، بسؤال نجاتک، تیری دمبی مانگ کر تجھ پر ظلم کیا ہے، الی نحاجہ، اپنی مطلب دمبیوں کے ساتھ ملانے کے لیے تیری دمبی مانگ کر اس نے ظلم کیا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ، اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں شریک، یہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں نا، ان کو شریک بولتے ہیں،
تو بہت سے ایسے شریک ایسے ہوتے ہیں لا یبغی بعضهم الی بعض کہ وہ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، الا الذین آمنوا جو ایمان والے ہوتے ہیں، صرف وہ لوگ جو ایمان والے ہوتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وقلیل ما هم، ان میں سے بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں۔ وَظَنَّ داؤد انما فتنہ، اور داؤد علیہ السلام کو خیال آیا کہ انما فتنہ کہ انہیں آزمایا گیا ہے، فاستغفر ربہ، پر انہوں نے اللہ سے معافی مانگی، اپنے رب سے معافی مانگی، وخر راکعا واناب، اور وہ گر پڑے راکعا اور رکوع میں گر پڑے، واناب اور رجوع کر دیا اللہ کی طرف، یعنی سجدہ کیا اللہ کی طرف، فغفرنا لہ ذالک، اور غفرنا لہ ذالک، اور پھر ہم نے انہیں معاف کر دیا، یہ غلطی ہم نے معاف کر دی، وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا، بے شک وہ ہمارے پاس لا زلفیٰ و حسن مآب، تو بے شک اس کے لیے ہمارے پاس بڑا قرب ہے، یعنی وہ ہمارے بالکل قریب ہے، وہ حسن مآب، تو ان کے لیے ٹھکانہ بھی بہت بہترین ہے، ہمارے پاس ہے، ہماری طرف سے ہے۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ، ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب۔ اس میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے داؤد علیہ السلام، بے شک ہم نے بنایا، جعلنا کا ہم نے بنایا آپ کو خلیفہ زمین، فی الارض زمین پر، ہم نے آپ کو زمین پر خلیفہ بنایا، فاحکم پاس آپ فیصلہ کریں، تو لوگوں کے درمیان فیصلہ انصاف سے کرنا، بین الناس سے لوگوں کے درمیان فیصلہ بالحق کے حق کے ساتھ کرنا، ولا تتبع الہوی اور نہ پیروی کرنا اپنے خواہشات کی، فیضلک عن سبیل اللہ، اگر آپ اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی کریں گے تو کیا ہوگا، پھر آپ بس گمراہ ہو جائیں گے، اللہ کے راستے سے بھٹک جائیں گے۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں، لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، تو وہ جو اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے عذاب ہے، سخت عذاب ہے ان کے لیے جو اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں۔ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، اس لیے کہ انہوں نے یوم حساب کو بھلا دیا، آخرت کو بھلا دیا، اس لیے ان کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔